السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا مقصد آپ حضرات کو اس چینل سے دینی معلومات اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے، جس میں علماء کرام کے بیانات اور خطبات اور آپ کے روز مرہ پیش آنے والے مسائل سے واقفیت، بزرگوں کے قیمتی نصائح اور ان کے بتائے گئے وظائف سے آگاہ کرنا ہے۔ الحمدللہ میں آپ لوگوں کو ایک اپنی ایسی ادھوری کہانی بتاؤں کہ 12 سال پہلے میرے والدین میرے بارے میں کیسا خواب دیکھا انہوں نے۔ میں نے جب قرآن مجید ناظرہ مکمل کر لیا تھا تو ہمارے استاد مکرم استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا، میرے والد صاحب کو حضرت ہمارے مدرسہ جامعہ اشرفیہ کالا کالونی میں اپنے بچے کو داخل کروائیں، اور میرے والد نے مجھے دینی مدرسے میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے داخل کروایا۔ تو اس وقت میری عمر تقریباً 8-9 سال تھی۔ پہلی بار میں گھر سے دور ہوا، لیکن خیر میں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا، لیکن کم سمجھ تھا، کم عمری کی وجہ سے کبھی چھٹی کا بہانہ، کبھی بیماری کا بہانہ اور کبھی مدرسے سے نکل جانا۔ سفر میں سب واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جب میں نے 4-5 سال اور 4-5 درجے پڑھ لیے تو کچھ سمجھ میں آیا دین کے بارے میں۔ تو پھر میں نے کوٹ ادو مدرسہ عربیہ کاشف علوم نرد پرانی سبزی منڈی کا ارادہ کیا۔ وہاں پہلے 3-4 ماہ بڑے مشکل سے گزرے، پھر دین کو اپنا مقصد بنا لیا اور وہاں کے استادوں کی محبت، محنت اور شفقت اور پیار سے 3 سال کا کورس مکمل ہوا۔ اس میں اپنے استادوں کے مشورے سے جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کا رخ کیا۔ وہاں 1 سال مکمل ہوا اور وہاں کے آب و ہوا موافق نہ ہوئی، اس لیے استادوں سے مشورہ کر کے جامعہ خیر المدارس ملتان کا رخت سفر باندھا۔ اور یہ سال میرے لیے اور میرے تمام کلاس والوں کے لیے اہم تھا، کیونکہ اس سال ہماری دستار بندی ہونی تھی۔ علمی سفر کا آخری اور اہم سال تھا۔ استادوں کی محنت اور والدین کی دعاؤں سے جو 10-12 سال پہلے ہمارے بارے میں انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ دن ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اتنی خوشی کا دن تھا کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اللہ عز و جل نے ہمیں نور نبوت اور علوم نبوت سے نوازا۔ اللہ ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب الحمدللہ میں اپنے علاقے میں مسجد کا مؤذن اور امام اور مدرس ہوں۔ مجھے 3 سال ہے۔ اگرچہ اپنے علاقے میں دین کا کام کرنا خاص کر اپنے رشتہ داروں میں کافی مشکل ہے، لیکن جب کوئی چیز اپنا مقصد بن جائے تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے دین کو اپنا مقصد بنا لیا، پھر تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دیہات میں رہ کر روزانہ 40 بچے صبح اور شام قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہوں، اور اگر اللہ ہمارے اس عمل کو خلوص نیت سے قبول فرما لیں تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ آگے میں جس مسجد میں پڑھاتا ہوں اس مسجد اور کلاس کے مناظر آپ حضرات کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس خوبصورت مناظر کو دیکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب ساتھی خیر خیریت سے ہوں گے، اور
یہ مسجد ہے مسجد سیدنا عثمان ذی النورین۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے اس کی بنیاد میرے استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالرشید دامت برکاتہم العالیہ نے رکھی۔ تقریباً 25 سال سے یہ مسجد آباد ہے اور شب و روز اس میں تعلیم جاری ہے، قرآن پاک، حفظ ناظرہ وغیرہ، اور ساتھ طلباء کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ تقریباً بیک وقت اس وقت جو طلباء یہاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تقریباً 40 سے 41 بچے اور بچیاں ہیں اس میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 25 سال سے تقریباً اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ 25 سال ہو گئے، اس کی تعمیر بھی پرانی ہے، تعمیر بھی تقریباً اس کی دوبارہ نئی جدید مسجد بنانی پڑے گی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، گزارش ہے، جو ہمیں سن رہے ہیں، جن تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، اس مسجد کی چند ضروریات ہیں، اور تقریباً یہ مسجد دیہات ہی میں واقع ہے۔ 7-8 گھر ہیں یہاں تقریباً، اور گھر کیا خاندان ہے جہاں 40 بچے صبح شام پڑھتے ہوں۔ یہاں دیہاتی ماحول کے اعتبار سے خاندان ہی ہوتا ہے، ایک خاندان میں 20, 25, 30 افراد ہوتے ہیں۔ مسجد کے لیے ایک یہاں صوفے کی ضرورت ہے، جسے چھپر وغیرہ سائے کے لیے سردیوں میں گرمیوں میں جو بچوں کا یہاں مسجد ہی میں بیٹھتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ درخت وغیرہ ہیں، ان کے چھاؤں کے تلے بیٹھتے ہیں۔ اب آپ مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ چند ضروریات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ تک جہاں جو بھی ہیں، آپ تک جہاں ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس مسجد میں اپنا حلال رزق اور جو تعاون کر سکتے ہیں، جس ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، سیمنٹ ہے، بجلی ہے اور نقد رقم ہے، جو بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں تعاون کریں۔ ایک تو یہ کہ یہاں ایک صوفے اور چھپر وغیرہ کی ضرورت ہے۔ دوسری جو اشد ضرورت ہے، یہاں واش روم وغیرہ اور ایک وضو خانہ وغیرہ یہاں اشد ضرورت ہے۔ ساتھی جماعت والے حضرات آتے ہیں، یا یہ مقامی ساتھی ہیں یا بچے ہیں، ان کو ذرا دقت ہوتی ہے اس مسجد میں پڑھتے جو ہیں، ان کو زیادہ ان کی ضروریات ہیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں، ہمیں آپ تک جو پیغام پہنچ رہا ہے، ہم یہ نمبر لگا دیں گے آپ کو اسکرین کے اوپر، آپ اس نمبر پر بلا جھجک رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر بھی بنا ہوا ہے، اس پر جو نقدی رقم بھیج سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ تقریباً میں آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتاتا چلوں۔ 25 سال ہو گئے، 25 سال سے اس مسجد کے اندر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مثلاً بچے 5-5 لیٹر والے 20-20 لیٹر والے ڈبوں کے اندر دور دراز سے پانی بھر کر لاتے تھے، جو خود کی بھی ضرورت پوری ہوتی تھی ان کی، اور جو استاد جہاں پڑھاتا تھا قاری صاحب، اور جو محلے والے غالباً آتے تھے، کوئی وضو کرتا، کوئی پانی وغیرہ پیتا، جو بھی ساتھی آتا ہے اس کی ضرورت ڈبے کے اندر پانی رکھا ہوتا، ان سے ضرورت پوری ہوتی تھی۔ تقریباً اس کو 25 سال کے بعد ہمارے ایک یہاں سرداری نظام MNA جو ہے MPA وغیرہ سردار محسن عطا خان کھوسا، انہوں نے جب وہ پچھلی بار الیکشن میں آئے تھے، ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مسجد کے پانی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نلکا وغیرہ لگا دیں جس سے مسجد کی ضرورت پوری ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، پھر تقریباً 3.5 سال بعد پھر ان سے ہم نے درخواست کی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارا نلکے کا، پھر انہوں نے بنوا دی۔ تقریباً یہ اس کی جو ہم نے بنائی تھی 15 تاریخ 2 مہینہ 2022، تقریباً یہاں تو 2023 لگ گیا، تقریباً اس کو 9.5 ماہ 10 ماہ ہو گئے اس کو اب یہاں پانی کا انتظام کیے ہوئے، یعنی کہ 25 سال بعد یہاں صرف پانی کا انتظام ہی ہو سکا جو اپنی ذات۔ باقی گھروں میں پانی وہ واٹر سپلائی کے ذریعے پانی پہنچتا تھا، لیکن یہاں کوئی مسجد کی خاص
پانی کا مسجد کے اندر انتظام نہیں تھا، اور آپ حضرات تک یہ ہمارا یہ جہاں ارادہ ہے کہ یہاں ہم چھپر وغیرہ بنائیں گے، اور اس سائٹ پر واش روم اور وضو خانہ وغیرہ آپ حضرات سے جتنی بھی تعاون ہو سکے اور خود بھی کریں اور دوسروں تک ہمارا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہاں مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور وہاں پہلے تو ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم غسل خانہ، وضو خانہ اور واش روم اور چھپر کا انتظام کریں۔ اس کے بعد آپ حضرات اگر تعاون فرمائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی تقریباً 25-26 سال بعد مسجد کی حالت بھی کافی بسیدہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اور مسجد کے اندر ضرورت بھی ہے کہ مسجد بڑی ہو، اور بچے بعض اوقات زیادہ بھی 50-60 بھی بچے ہو جاتے ہیں جن کی جگہ بھی نہیں ہوتی یہاں، گرمیوں میں سردیوں میں بچے تنگ ہوتے ہیں۔ آپ حضرات سے جتنی بھی تعاون ہو سکے، اور جہاں تک آپ ہمیں سن رہے ہیں آپ ہمارا پیغام پہنچائیں۔ ہم آپ کو اندر کا نظام ماحول دکھاتے ہیں، مسجد کی کیا صورت حال ہے، اور یہاں بچے کتنی پڑھتے ہیں، اور روز و شب ان کی تعلیم کیسے جاری ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ بچے کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے اندر کے حالات دیکھیں۔ یہاں بارش پہلے تو مسجد ذرا کمزور تھی، پھر یہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے مزید مسجد کے اندر یہ دیکھیں، مسجد کے اندر یہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ محراب ہے، محراب کے اندر یہ کافی مسجد کے اندر، پوری مسجد کے اندر یہ تقریباً دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ مسجد اگر زیادہ بارش وغیرہ ہو گئی تو مسجد کے منہدم ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اور پوری مسجد کے اندر دیکھ لیں، یہ پوری یہ مسجد ہے، پوری مسجد کے اندرونی حصہ آپ کو دکھا دیں، یہ دیکھ لیں ذرا، یہ دیکھیں مسجد کی چھت کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہ بسیدہ ہو گئی۔ تقریباً 25 سال ہو گئے اس مسجد کو زیر تعمیر ہوئے، اور مسجد کی حالت اندر سے کافی بھی بسیدہ ہو چکی ہے مسجد۔ یہ دیکھیں، یہ بھی تقریباً پوری مسجد کے اندر ایسے ہی دیواروں کے پاس اور کونوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں مسجد کے اندر یہ پوری۔ آپ حضرات سے جتنی بھی تعاون ہو سکے آپ تعاون بھی کریں اور ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ آج ہم اپنے بچوں میں بطور انعام ان کے اندر انعام تقسیم کرتے ہیں، آپ حضرات کو بھی مناظر دکھاتے ہیں، اور ہمارے بچے یہ الحمدللہ محنت کرتے ہیں، سردی گرمی میں سب صورت میں ہر حال میں یہ اپنے مسجد میں پہنچتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری ایک بچی ہے، چوتھا پارہ اس کا ختم ہو رہا ہے، حفظ کے لیے اس نے قرآن پاک مکمل حفظ کا ارادہ کیا ہے، 4 پارے اس کے مکمل ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے ہمارے پاس، وہ تقریباً قرآن پاک ناظر اس نے مکمل کر لیا اور کتابیں اب پڑھ رہا ہے۔ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ بلاتے ہیں ان سب کو، ان کے اندر انعام تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ ہم کل مسواک دیکھیں گے، ناخن وغیرہ دیکھیں گے آپ کتنی صفائی سے آئے ہیں، کپڑے وغیرہ ہم آپ کے اندر ایک ایسی انعام کے طور پر ہم ساتھیوں کو دیں گے۔ تقریباً یہ 2000 ہے، اور ہر ایک کو 50 روپے دیں گے۔ تقریباً 40 ساتھی ہیں، ایک نہیں ہے، تقریباً 40 ساتھی بیٹھے، 40 بچے بچیاں ہیں۔ ہم ان سب کو پکاریں گے۔ ہاں بھائی، محمد سعد
محمد سعد مدنی. یہ لے بھائی. یہ لے چلو. عبد القدیر. عبد المنان. محمد دلشاد. محمد طلحہ. محمد اکرم. محمد ذکاء اللہ. محمد سمیع اللہ. محمد ادریس. محمد اطہر. محمد عمر. عمر ہے بھائی، عمیر ہے تو جو بھی ہے. محمد صدام. محمد سعد اللہ. محمد سفیان. محمد عرفان. محمد حذیفہ. عبد المطلب. ذوالقرنین رضی. محمد ادریس. محمد سعد اللہ.
بنت غلام مصطفیٰ، بنت محمد موسیٰ، بنت عبد الرزاق، بنت عبد الرحیم، بنت محمد یعقوب، بنت غلام اکبر، بنت محمد ابراہیم، جلدی جلدی، بنت غلام مرتضیٰ، بنت محمد اسماعیل، بنت غلام اکبر، بنت محمد محبوب، بنت محمد موسیٰ، بنت محمد موسیٰ، بنت غلام اکبر، بنت محمد موسیٰ، بنت محمد شاہد، بنت غلام اکبر، بنت محمد موسیٰ، بنت غلام اکبر، بنت محمد اسماعیل، بنت محمد بلال، تو بچوں میں کو لگتا سرے کی گال کر گئی نا، ہاں ٹھیک ہے۔ تساں اج ایویں سمجھو 2000 روپے انعام کی دے، تساں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساکو مزید وسعت دے تو کو 4000 تقسیم کرے سو انشاءاللہ، اور مہینے وچ ہی تقسیم کرے سو کی گال کہنی ہفتے تقسیم کرے سو اگر اللہ ساکو دیسی مزید استطاعت طاقت، اور تساں تھوڑی محنت انشاءاللہ رنگ لاسی، اور تساں لوگ ہمت نہ ہارو اور پڑھائی دے وچ جستجو لو، محنت کرو، کوشش کرو، لگے رہ ونجو، پچھو نہ ہٹو، اور تساں کو اپنا مقصد بنا گھنو۔ قرآن پاک دا پڑھنا سیکھنا سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت تے فرض ہے، اور تساں دیکھنے والے حضرات انہیں واسطے دعا کرو۔ ماشاءاللہ سارے بچے بھی بیٹھن تھے اور بچے نوجوان بھی بیٹھن تھے، اللہ تعالیٰ انہیں دے علم وچ عمر وچ برکت فرماوے اور انہیں کو
حافظ قاری عالم مفتی بناوے اور دین دے دائی بنن اور دین دے خیر خواہ بنن دین دے خدمت گزار بنن۔ عام طور تے لوگ دا توجہ اور لوگوں دا رجحان سکول کالج تے ہوندے، لیکن انہیں دا بچپن ہے انہیں دا رجحان قرآن پاک تے ہوئے اور قرآن پاک سکھن اور محمد سعد کنے کلمے سنتے ہیں ڈو اج انشاءاللہ تسیں سنو کہ بچے ماشاءاللہ ہمت کریں دن حوصلہ کریں دن۔ پہلا کلمہ سنا زور دا زور دا۔ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا سنا اشہد ان لا الہ۔ دوسرا کلمہ دوسرا الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ بال ہے لیکن تو پتہ ہے ہر شخص کو موبائل دے ساوا چڑھنے دے ڈو کلمے کو فرفرن دن ڈو تک جان دن۔ تو سائیں اپنے بالے کو قرآن پاک دی تعلیم کنے ضرور قرآن پاک دی تعلیم ویڈیو سکول ویڈیو ضرورت ہے، لیکن قرآن پاک دا سیکھنا سمجھنا اور ان دا پڑھنا حفظ ناظر ضرور انہیں کو پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوست احباب، آج اب ہم آپ کو دلچسپ دلکش خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ فصلات ہیں سرسبز شاداب، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ، دیکھنے کے لیے جی بار بار متوجہ ہوتا ہے دل کے ان مناظر کو دیکھیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ گندم کی فصل ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیارا منظر ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھیں۔ ماشاءاللہ ٹیوب ویل لگی ہوئی ہے، یہ ٹیوب ویل لگی ہوئی ہے سامنے۔